السلام علیکم۔ ہم انسانوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا اور انہی سے زمین پر انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا، اور یہ دنیا انسانوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہے جہاں پر انسان کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور جب انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ پھر قیامت آئے گی اور قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا۔ جس انسان کے اعمال اچھے ہوں گے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جس انسان کے اعمال برے ہوں گے یا تو اسے جہنم کی سزا دی جائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سائنس کے مطابق جانوروں کی زندگی کو زمین پر ہی پیدا کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جانوروں میں تبدیلیاں ہوئیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جو جانور آج ہم دیکھ رہے ہیں، کروڑوں سال پہلے ان کی نسل کچھ اور تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہیں اور آج ہم ان کی موجودہ نسل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اس آیات میں صاف صاف ذکر ہے کہ اللہ نے زمین پر زندگی کو پانی پر پیدا کیا، جسے 1400 سال بعد سائنس نے مانا۔ ہیومن آر نوٹ فار ارتھ۔ اس کتاب کی باتیں قرآن کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ اس کتاب کو ڈاکٹر ایلائس سلور نے لکھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ زمین انسان کا اصل گھر نہیں، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور اسے کسی وجہ سے زمین پر سزا کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہاں بہت آرام سے زندگی گزارتا تھا، یعنی وہاں پر انسان کو کسی بھی چیز کے لیے مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ وہاں ہر چیز انسان کو خود بخود مل جاتی تھی۔ وہاں پر موسم ہر وقت خوشگوار رہتا تھا، یعنی ایسا موسم جس میں نہ سردی ہوتی تھی اور نہ گرمی۔ لیکن پھر اچانک انسان سے غلطی ہوئی، پھر اسے اس جگہ سے نکال کر سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر ایلائس سلور نے مزید کہا کہ انسان کو اس جگہ سے نکالنے والی ہستی بہت زیادہ طاقتور تھی۔ وہ طاقت پوری کائنات کو کنٹرول کرتی تھی۔ وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی تھی، بلکہ اسے سزا کے طور پر کہیں بھی بھیجنے پر قادر تھی۔ اس کتاب کو پبلش ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی انسان اس کتاب میں لکھی ان باتوں کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اس کتاب میں بے حساب دلائل دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ دلائل یہ ہیں: ہم انسان جانتے ہیں کہ زمین پر گریویٹی موجود ہے۔ اس گریویٹی کی وجہ سے ہم انسان زمین پر موجود ہیں۔ اس گریویٹی کی وجہ سے ہمارا ایک وزن ہے، اور اس گریویٹی ہی کی وجہ سے ہماری ایک ہائٹ ہے۔ لیکن جس پلینٹ سے انسان آیا ہے اس کی گریویٹی زمین کی گریویٹی سے بہت زیادہ کم تھی۔ شاید وہاں گریویٹی نام کی کوئی چیز ہی موجود نہ تھی، یعنی وہاں ہر انسان تھکتا نہیں تھا۔ گریویٹی کم یا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہر انسان کا قد بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ آپ خود دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ہائٹ گریویٹی کی وجہ سے کم ہونے لگی۔ انسان کو سزا کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اس کا سمپل سا ثبوت یہ ہے کہ نہ ہم انسان زیادہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ سردی، اور نہ ہم انسان زیادہ دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں۔ سخت گرمی میں انسانوں کو فین یا اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، اور سخت سردی میں انسان گرم کپڑوں کے لیے بھاگتا ہے۔ اگر جانوروں کی لائف کو دیکھا جائے تو جانوروں کو نہ ہی زیادہ گرمی لگتی ہے اور نہ زیادہ سردی، اور نہ ہی یہ انسانوں کی طرح بیماریوں سے اتنا متاثر ہوتے ہیں۔ انسان اپنے بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کا اصلی گھر نہیں ہے۔ انسان کا اصلی گھر مرنے کے بعد آخرت میں ہی ہے، جو اس کے اعمال کے بدلے اسے ملے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔